مارکیٹ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی، لیکن مارکیٹ سے کسٹمر غائب ہیں۔ تو یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ساجد چوہان ہے۔ میں سیلز کوچ، بزنس کنسلٹنٹ اور پروفیشنل کیریئر کاؤنسلر ہوں۔ میں 30 سال سے شعبہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں۔ حال ہی میری کتاب اعتماد سے سیلز کریں اردو ایڈیشن آیا ہے، جس میں ینگ پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بے شمار لرننگ ہے۔ مارکیٹ میں مندی ہے، مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے، یہ عید ہے، دیوالی ہے، تہوار ہے، اس وجہ سے مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے۔ یہ اکثر جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کاروباری افراد، اکثر سیلز کے لوگ یہ بہانے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں جی آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے، اس لیے پیمنٹ نہیں ہے، مندی چل رہی ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مارکیٹ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ مارکیٹ یا کسٹمر کا نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی کا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے اس کو نہ صرف کہ ڈاؤن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ مارکیٹ خود بخود ڈیڈ ہے۔ مارکیٹ کا دار و مدار ہمیشہ کسٹمرز کی ضروریات پر ہوتا ہے، اور ضروریات کبھی کم نہیں ہوتی اور نہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں ہمیشہ کسٹمرز کی ضروریات رہتی ہیں۔ بازار میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور بکتا ہے، چاہے وہ روزمرہ کی اشیاء ہوں یا جدید ٹیکنالوجی ہو۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب کسٹمرز کی ضروریات کو سیلز مین یا کاروباری حضرات جو ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں اور ایسی چیزیں آفر کرتے ہیں جو کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ مارکیٹ سب سے زیادہ اس چیز پہ ڈاؤن ہوتی ہے کہ جب سیلز پروفیشنل اور کاروباری حضرات کسٹمرز کو غیر ضروری چیزیں اور غلط ریٹ پہ بیچتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کی کیپیسٹی ہے وہ 100 روپے کی ہے، اور اگر سیلز مین جو ہے اس کو ایکسائٹیڈ کر کے لالچ دے کے کوئی جھوٹ بول کر اس کو 1000 روپے کی چیز تھما دے کہ اس سے جلد فائدہ آپ کا ہو جائے گا، تو وقتی طور پہ تو وہ کسٹمر لالچ میں آ کے چیز خرید لے گا، لیکن تھوڑے عرصے بعد جب اس کی وہ کیپیسٹی اپ ہو جائے گی یا اپر لمٹ میں چلا جائے گا تو اس کو وہ چیز اس کے لیے عذاب بن جائے گی، جس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں آئے گا اور جس کے لیے وہ مارکیٹ میں اس درجے کا رسپانس نہیں ملے گا اور اس کو وہ چیز بکے گی نہیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان اس چیز پہ ہوتا ہے کہ 100 روپے والا جو شخص ہے اس کو 1000 روپے والی چیز بیچ دی جائے۔ ظاہری بات ہے، ایک شخص ہے، اس کی سیلری ہے یا جاب ہے، کوئی بھی ہے، بزنس ہے، اور اگر آپ وہ اپنے بساط سے زیادہ کی چیز خریدے گا تو آج نہیں تو کل وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا۔ اس طرح وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ نقصان ہوتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک کسٹمر ہے جس کی 10,000 روپے کی مہینہ قسط دینے کی کیپیسٹی ہے، فائل کی یا پلاٹ کی۔ اب سیلز پروفیشنل ڈیلر حضرات اس کو 20,000 روپے والی قسط پروڈکٹ جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ اب وقتی طور پہ لالچ دے کے یا دھوکہ دے کچھ بھی کہ جناب یہ کل کو بڑھ جائے گی، ابھی جلد یہ لینڈ پوزیشن میں آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گی، یہاں پہ یہ روڈ گزر جائے گی، یہاں یہ فلاں برانڈ آ جائے گا، تو یہ بس چند تھوڑے عرصے کی بات ہے، یہی پیسے آپ کے ڈبل ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ایک کثیر تعداد عوام کو ایک 10,000 روپے والی کیپیسٹی والوں کو 20,000 روپے والی 30,000 روپے والی چیز بیچ دیتے ہیں۔ کسٹمرز لے تو لیتے ہیں، ظاہری بات ہے، ہر بندہ اپنے لیے منی میکنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سیلز مین ڈیلرز کی اور اس کے دھوکے کے نتیجے میں وہ 10,000 روپے والی کیپیسٹی والے لوگ 20,000 روپے والے سامان خرید لیتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے آلریڈی انہوں نے اپر لمٹ میں جا کے چیز خریدی ہے، بلکہ ابو دا لمٹ میں جا کے خریدی ہے، اب ان کی ہولڈنگ کیپیسٹی بالکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جلد ہی مارکیٹ میں اپنے سامان کو بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب ایک کثیر تعداد بیچنے کو آتی ہے تو یہ وہی لوگ مارکیٹ کے پلیئر جو ہیں، یہ وہی ڈیلر حضرات جنہوں نے 10,000 روپے والے بندے کو 20,000 کی چیز بیچی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے وہ چیز 5,000 روپے میں خریدنے کے متمنی ہوتے ہیں، خواہش کرتے ہیں جی 5,000 روپے کے دے دیں، مارکیٹ میں گاہک نہیں ہے۔ اب ان کو ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ان کو سیلز مین جو ہے، ڈیلر حضرات جو ہے پراپرلی گائیڈ کر کے، اگر 10,000 کی کیپیسٹی کا مالک ہے تو اس کو 8,000 روپے والی چیز سے زیادہ چیز نہیں بیچنی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ انہوں نے اس وقت وقتی فائدہ ادھر سے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو ایسے پابندیوں کے وہ بھی نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی پابند کرے کہ لیکن بہرحال وہ سیل واپسی آتی ہے۔ اب جب سیل واپسی آتی ہے تو ڈیولپر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نے اگلا مال سٹاک مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے، تو ڈیلر کی غلط سیل کے نتیجے میں آلریڈی مارکیٹ میں بہت زیادہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا پہلا مال جو ہے بیچا ہے دھوکے سے یا جس طرح سے مرضی ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلا مال اگر اچھے طریقے سے بیچا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اگلے مال کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو سمجھنے کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ کسٹمر کی نیڈ کو سمجھا جائے، جس کے نتیجے میں عموماً لوگ کچھ مارکیٹس کو ڈیڈ بناتے ہیں، ڈیڈ کرتے ہیں، اور جس سے ان کی ناقص حکمت عملی اور لالچ کی وجہ سے مارکیٹ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے مشتری شعار باش والا ہے،
اور یعنی کہ کسٹمر جو ہے بائر از رسپانسبل، ٹھیک ہے، اور سیلر از ناٹ رسپانسبل. تو اس تناظر میں ایسا تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی سچے اچھے سسٹمز ہوں جہاں پہ نقص بیان کیے جائیں، جس مختلف لاز میں، مسلم لا میں، بے شمار لاز میں، کہ آپ پہلے کسٹمر کو اس کا نقص بیان کر دیں. تو اس چیز کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے جو سیلر ہے عموماً سیلز پروفیشنلز ہیں جو وہ عموماً جو ہے کسٹمر کے ساتھ سم ٹائم زیادتی کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. سیلز میں سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ جھوٹا لالچ دے کر چیزوں کو بیچنا ہے. اکثر سیلز مین مہنگی اور غیر ضروری چیزوں کو کسٹمرز کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جب کسٹمر مارکیٹ میں واپس آتا ہے یا ان کے پاس واپس آتا ہے تو وہ بالکل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں ہمارا ایسے کوئی ایون لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. یہ زیادہ بہتر رہے گا. اور وہ کسٹمر کو تن و تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو شروع میں جس کو بڑا اعتماد کے ساتھ اور بڑی خاطر تواضع کے ساتھ چیز بیچی جاتی ہے، اب سم ٹائم اس کو دروازے سے انٹر بھی نہیں ہونے دیا جاتا، جس کی وجہ سے کسٹمر واپس آتا ہے. پروڈکٹ کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور کمپنی کی ساکھ خراب ہوتی ہے، نئی سیلز متاثر ہوتی ہے. پرانی غلطیاں کی وجہ سے پرانا سامان مارکیٹ میں ان اٹینڈنڈ پڑا ہوتا ہے، جو کہ ایک غیر حقیقی بنیادوں میں بیچا گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نئی سیلز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور جس سے ایسا فیل آتا ہے جب مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ ڈیڈ ہے. سیلز مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے برانڈ کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ مخلص ہو، اور ایون کسٹمر کے ساتھ بھی مخلص ہو، اور اس کو معیاری پروڈکٹ جو ہے وہ اچھے ریٹوں پہ، مارکیٹ کمپیٹیٹیو ریٹ کے اوپر دے، نہ کہ اوور پرائس میں. اور وقتی فائدے کے لیے کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی سیلز نہ صرف ایک کسٹمر متاثر ہوتا ہے بلکہ وہ برانڈ اور کمپنی بھی متاثر ہوتی ہے جس کا وہ مال بیچ رہا ہوتا ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جب سے کہ ایک فوجی دستہ جو ہے جب برج سے گزرتا ہے تو وہ فوج کے رول ہے کہ آپ پریڈ نہیں کرتے، وہاں پہ آپ سمپل جو ہے ایک عام پیدل چال کے نتیجے میں برج کراس کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بیک وقت سارے کے سارے فوجی دستہ جو ہے، سولجر جو ہیں، وہ پریڈ کر کے آگے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو برج ہے اس کی بنیاد کو نقصان پہنچے گا اور اس کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو سیلز کے اندر، بزنس کے اندر بیک وقت بے شمار سٹرائک آ جائے، واپس آ جائے، سٹاک واپس آ جائے، تو جتنا مرضی اچھی کمپنی ہو اور برانڈ ہو وہ اس کا متحمل نہیں ہوتا. اور یہ کہ کیوں ہوا گیا، کیونکہ سب نے ایک وقتی فائدے کے نتیجے میں لوگوں کو جھوٹ بول کے، غلط گائیڈ کر کے، اور انہوں نے اس پروڈکٹ کو بیچا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کسٹمر جو واپس آتا ہے اوور کمٹمنٹ کی جاتی ہے، اوور پرائسنگ کی جاتی ہے. حقیقت میں نہ وہ چیز موجود ہوتی ہے نہ اس کی وہ قیمت ہوتی ہے، لیکن پورے میڈیا کے ذریعے سے، اشتہار بازی کے ذریعے سے ایک کسٹمر کا ذہن بنایا جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. لیکن جب کسٹمر مارکیٹ میں آتا ہے، اسپیشلی یہ پرابلم ہوتا ہے ان اوورسیز کے لیے جو بیچارے باہر بیٹھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے چینل کے اوپر اتنی بڑی جو میڈیا کمپین چل رہی ہے اور اس میں اتنی بڑی کاسٹ لی ہوئی ہے، یہ کیسے کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے. لیکن اگین مشتری ہوشیار باش، یہاں پہ سیلر نے نہیں بلکہ بائر از رسپانسبل فار ایوری تھنگ. اس نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. کوالٹی مینجمنٹ کا اصول ہوتا ہے کہ پروڈکشن کے دوران اگر کوئی پروڈکٹ میں فالٹ پکڑا جائے تو اس پہ $1 خرچہ آتا ہے، لیکن اگر وہی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے $100 کا خرچہ آتا ہے. اسی طرح سے سیلز پروفیشنل جب کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو وقتی اپنے فائدے کے نتیجے میں وقتی اس کا لانگ ٹرم کا نقصان کرتا ہے. یہ کہنا کہ مارکیٹ میں مندی ہے، مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے، مارکیٹ ڈیڈ ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا. اصل میں اگر سیلز مین اور کمپنیز جو ہے اس سیکٹر کے اندر پراپرلی سیلز کسٹمرز کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈکٹ بیچتی ہیں اور کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا خیال رکھتی ہیں اور اچھی سروس دیتی ہیں، اچھی سپورٹ دیتی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سیکٹر جو ہے تباہ ہو، وہ سیلز وہاں پہ نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ نہ ہو. اگر ناقص طریقے سے سیلز کی جائے تو ایک کسٹمر اگر تنگ ہوتا ہے وہ 100 کسٹمرز پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہزاروں کسٹمرز کو مس کمٹمنٹ یا اوور کمٹمنٹ کر کے چیزیں بیچی جائیں تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے لاکھوں میں، ملینز میں جاتا ہے. تو اس مارکیٹ کا ڈر ہونا یقینی بنتا ہے جہاں پہ پاسٹ میں غلط چیزیں کہہ کے، غلط کمٹمنٹ کر کے، غلط چیزیں دکھا کے چیزیں بیچی گئی ہوں. مشکل حالات میں بھی مارکیٹ میں نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ان مواقع کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے مزید کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی برانڈ، پروجیکٹ، کمپنی اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک وہ اپنے کسٹمرز کے اعتماد کو بحال رکھتی ہے.
سیلز مین کسی بھی برانڈ میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے۔ اگر سیلز مین اپنی ذمہ داری ایمانداری سے پوری کرے تو کاروبار میں نہ صرف ترقی ہوتی ہے بلکہ کاروبار بڑھتا ہے۔ اگر سیلز مین صرف فوری فائدے کو ترجیح دے تو ڈیفینیٹلی وہ لانگ ٹرم کے لاسز کو اوور لک کرتا ہے۔ سیلز کا مقصد صرف پروڈکٹ بیچنا نہیں بلکہ کسٹمر کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اور یہی اعتماد برانڈ کی طویل مدتی کا ضامن ہے، اور یہی اعتماد اور ٹرسٹ جو ہے کمپنی کا لانگ ٹرم جو ہے ٹرسٹ کا رسپانسبل بنتا ہے۔ ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ایک ویل ریناؤنڈ مثال نوکیا فون کی ہے، جس کی سیلز کی اور مینجمنٹ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ایک بہت بڑا برانڈ جو ہے وہ بالکل زمین پر آ گیا۔ 2007 کے اندر 49.4% مارکیٹ شیئر تھا نوکیا کا موبائل انڈسٹری کے اندر۔ یہ کمپنی کسٹمر سپورٹ کے لیے موبائل کے حوالے سے اینڈ یوزر کے حوالے سے بہترین جانی جاتی تھی، اور چند سالوں میں 6 سال کے اندر 2013 میں ناقص حکمت عملیوں کی وجہ سے مینجمنٹ کی، بزنس پروفیشنلز کی، کنسلٹنٹس کی، سیلز کی، صرف اس کا مارکیٹ شیئر 3% رہ گیا، اور بالآخر اس کمپنی کو مائیکروسافٹ کو بیچنا پڑ گیا۔ کمپنی نے جدید تقاضوں کو اوور لک کیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو یہ میسیجز یا انفارمیشن دی نہیں گئی، ڈیفینیٹلی دی گئی ہے۔ ٹاپ مینجمنٹ اور رسپانسبل ہے، اور اسی طرح وہ سیلز پروفیشنل جنہوں نے اس کو اوور کمٹ کیا کہ نہیں، ہمیں اینڈرائڈ کی یا کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اس سافٹ ویئر کے ساتھ لے کے چلیں گے جو ہم مارکیٹ ایکسیل کریں گے، وہ ان کی اوور کلیمنگ جو ہے کمپنی کو تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر نوکیا کے جو فائنل میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں سی اوز کی وہ روتے ہوئے جملے جو ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے، یعنی کہ رانگ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی۔ وہ اسٹریٹجی کس طرح سے ڈیولپ ہوئی، کن لوگوں نے انفارمیشن دی، کن لوگوں نے انپٹ دی، اور ایک بہت بڑا برانڈ جو کہ کئی 100 ارب کا برانڈ تھا چند ارب میں سیل کیا گیا مائیکروسافٹ کو۔ اور فائنلی کیا ہوا، نوکیا سے اس ڈاؤن فال کی وجہ سے سیمسنگ اور ایپل جو بڑھتے ہوئے وہ تھے پلیئرز تھے، اور انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کیا۔ اور ڈیفینیٹلی ہر وہ کمپنی جب تک کہ کسٹمر کا خیال رکھے گی، کسٹمر کو اوور لک نہیں کرے گی اور دن بدن اس کی چیزوں کو بہتر کرے گی۔ پہلے کسی دور میں بات کرتے ہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے، لیکن اب جو ہے اس کے جدید ٹرینڈز میں سے کسٹمر ڈیلائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جبکہ کسٹمر سیٹسفیکشن تو بہت کوئی پیرامیٹر رہا ہی نہیں۔ اب تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جب تک کہ آپ کا کسٹمر ڈیلائٹ نہ ہو، آپ جب کسی بھی جگہ کال کرتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک کے لیے فوراً میسج آ جاتا ہے۔ یہ کال ایک ٹیپ بولتی ہے کہ آپ کو ہمارے نمائندے سے اور ہماری سروس سے کیسے مطمئن رہیں۔ بیسٹ کے لیے 1 پریس کریں، ورسٹ کے لیے 5 پریس کریں۔ آپ کسی بھی شاپ پہ اوپر جاتے ہیں، فار ایگزامپل شاپ بائی کرتے ہیں، تو جو ہی آپ اسے بائی کرتے ہیں تو سامنے 3 بٹن لگے ہوتے ہیں، جس میں وہ 4 بٹن لگے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے سر پلیز ذرا فیڈ بیک پٹ کر دیں، اسمائل ہے اور کامن چیز ہے اور اینگری ہے، تو وہاں سے فوری طور پہ کمپنی کے ہیڈ آفس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سیل ہوئی ہے ود ان نو ٹائم جو ہے وہ کال بیک آتی ہے کمپنی کی طرف سے کہ سر آپ کو میرے کسی سیلز پرسن کے رویے کو برا تو نہیں لگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ سارے کام جو ہے کاسٹ سے تعلق رکھتی ہے، اس سیلز کا، سیلز فالو اپ کا، اور پورے ایک سسٹم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیجول ورکنگ سٹائل سے نتیجے میں یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ سی آر ایمز امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، کوالٹی کنٹرول سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، پورا ایک پروسیجر ہے، پیٹرنز ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ چھوٹا بزنس مین یا ایسا بزنس مین جو کہ فرسٹ جنریشن کا ہے، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، سیکنڈ جنریشن بزنس ہو یا تھرڈ جنریشن ہو، وہ ان چیزوں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں اور ان میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن عموماً فرسٹ جنریشن بزنس کمیونٹی کو آپ یہ ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ جناب یہ بزنس جو ہے وہ اس طرح سے آگے مزید جا سکتا ہے، اور جو اتنی ریسرچز موجود ہیں اس کے نتیجے میں بزنس بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایسے چھوٹے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتا ہے، ایسی تمام چیزوں کو خاطر میں نہیں لے کے آتا، جس کے لیے اس کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ اور تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔